الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے سورہ بقرہ کی ترجمہ و تفسیر میں آیت نمبر 185 پر پچھلے درس کا اختتام کیا تھا، اور آج انشاءاللہ وہیں سے آگے سلسلہ بڑھائیں گے۔ اس انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم دوسرے پارے کو مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور صحیح سمجھنے کے ساتھ مکمل کریں، لیکن اس پارے میں پچھلے پارے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ وقت شاید اس لیے درکار ہے کہ اس میں بہت سی احکام کی آیات ہیں، اور ہر آیت پر ایک اچھے انداز سے اس کے احکام کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ ہم شاید 4 ہفتوں کے بجائے اس درس کو 5 ہفتوں میں مکمل کریں، لیکن ہمارا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اسے اچھے انداز سے سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں۔ اجیبو دعوت الدائی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پا جائیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ کچھ صحابہ آئے اور حضور سے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم اپنے رب سے کیسے ملاقات کریں، رب کہاں موجود ہے۔ کچھ نے کہا کہ جب یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا کہ دعا کرو، دعا کا حکم آیا، تو ہم دعا کرتے ہیں تو کیا اللہ سنے گا، اللہ دعا قبول فرماتا ہے؟ تو بس اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے حبیب جب میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھیں بندوں کی نسبت، صحابہ کی نسبت اپنی جانب کی، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب سوال یہاں پہ 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شریعت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ پیش کروں کہ جس سے دعا کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث میں، یہ بھی جامع ترمذی میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا بھی، یعنی ہر چیز کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے، کہ جس شخص کو فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، یعنی جو شخص اس طرح کا ہے کہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، وہ عیش و آرام میں اللہ سے بکثرت دعا کرے۔ یعنی جب آپ کے پاس نعمتیں موجود ہوں، جب عیش و عشرت ہو، تب بھی دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس حدیث کے مطابق جب آپ عیش و آرام میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں بھی بہت زیادہ راحت عطا فرمائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات کہ
हमारे यहाँ दो तबकात हैं। एक तबका वो है कि जो मुसलमान तो है, लेकिन जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ मादी अशिया की तरफ बढ़ता है। इसीलिए जब वो बीमार पड़ता है तो वो कई कई दिन जागता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है, बड़ी मुश्किल से उसे हॉस्पिटल में दाखिला मिलता है, उसके लिए फंड्स अरेंज करता है, डॉक्टर्स के लिए मारामारी करता है कि एक से एक स्पेशलिस्ट के पीछे जाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये ऐन शरीयत के मुताबिक है। बल्कि बाज़ उलमा ने तो कहा कि अगर आप इलाज करने पर कादिर हैं तो आप पर इलाज करवाना लाजिम है, क्योंकि अपने आप को हलाकत में डालना ये हराम है। इसलिए ये सब करना चाहिए। लेकिन ये तबका जब कई दिन तगोदो करता रहता है और अपने मादी वसाइल पर गौर करता है, तो लेकिन इसमें वो कई दिन तक अल्लाह को कामिल अंदाज से याद नहीं करता। उसके कई घंटे हॉस्पिटल्स के चक्रों में गुजरते हैं, मेडिसिन अरेंज करना, लेबोरेटरीज में जाना, खून अरेंज करना, ये कई दिन गुजर जाते हैं। लेकिन फिर अब वो अपने इस हफ्ता 10 दिन पर गौर करे तो उसने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के से दुआ नहीं की कि ऐ अल्लाह, कि उसका जो भी बीमार है या वो खुद बीमार है तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाए। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि इलाज से पहले अल्लाह से दुआ मांगी जाती है, क्योंकि इलाज में तासीर अल्लाह ने डालनी है। इसी तरह जब नौकरी का मामला हो, जब आपके घर में किसी बच्चे के रिश्ते का मामला हो, जब औलाद का मामला हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कई कई इलाज करवाते हैं, कई कई इलाज करवाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो इस जानिब गौर नहीं करते कि उन्हें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कामिल अंदाज से, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। इसलिए एंटी एंटीबायोटिक दवाओं के साथ एंटीबायोटिक दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। ना ये हो कि सिर्फ एंटीबायोटिक दवाएं हों और ना सिर्फ ये हो कि सिर्फ एंटीबायोटिक दुआएं हों, बल्कि जब दोनों होंगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वजह से एक तो ये कि दुआ की अपनी जगह बहुत अहमियत है और अल्लाह ताला दुआ को सुनता है, ये रिवायात हमने सुनी। उसके बाद सवाल ये है कि हर किस एक की तो दुआ कबूल नहीं होती। मसलन हर एक औलाद का सवाल करता है तो हर एक को औलाद नहीं मिलती। हर एक रिश्ते का तलबगार होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, बहुत से ऐसे मर्द हैं कि जो बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं लेकिन उनका निकाह नहीं हो पाता। दुआएं सबने की होती हैं। तो इसका क्या ये मतलब है कि उनकी अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता? हालांकि यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा जब मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो दुआ कबूल होने के मुख्तलिफ माना है। पहली बात तो ये कि ये मुमकिन है कि आपने उन आदाब से दुआ ही नहीं की कि जिनसे जो दुआ का हक था। दूसरा माना यह है कि हो सकता है कि आप हराम रिस्क खाते हो, क्योंकि हदीस पाक में आया कि एक शख्स है जो दूर दराज से सफर करता है, उसके कपड़ों पर मैल है, उसके बाल गर्द आलूद हैं, वो हाथ ऊंचे करके दुआ करता है, लेकिन उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जबकि उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम, सब कुछ हराम है। तो ये मुमकिन है कि आप के घर में आपको हलाल रिस्क ना मिलता हो और वो हराम की नहुसत ऐसी है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगर ये तमाम चीजें भी खत्म कर दें तो अब ये मुमकिन है कि आप एक चीज का सवाल करें लेकिन वो आपके हक में बेहतर ना हो, और अल्लाह ताला के पास उससे बेहतर आपके लिए कुछ मौजूद हो, चाहे वो आपको दुनिया में अता फरमाता हो या आखिरत में। तो ये दुआ कबूल होने का मतलब है कि या तो बेआईनी ही आपको वो चीज मिल जाएगी, या फिर जब सही वक्त होगा उस चीज का आपके हक में, आपको वो तब मिलेगी, या फिर आपको वो आखिरत में उसके बदले में उससे बहुत ज्यादा अजर हासिल होगा। लेकिन चूंकि इंसान मुस्तकबिल को नहीं देखता, इंसान को इस बात का इल्म नहीं होता कि जिस चीज की वो तलब कर रहा है उसे कहीं वो शिर्क में मुब्तला ना कर दे, कहीं उसके लिए वो अजाब ना बन जाए, इसलिए वो जल्दबाजी से काम लेता है। तो बस अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं और मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। करीब होने से क्या मतलब है? करीब होने से यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई जिस्म है, अल्लाह ताला बहुत करीब है। अल्लाह ताला कुरान करीम में ही फरमाता है शायद रख से भी ज्यादा करीब हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत से तमाम कायनात का इहाता किए हुए है। यानी अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, दिल में पैदा होने वाले ख्याल से वाकिफ है, हर एक आपके जहन में जो वसाविस हैं हर एक चीज से वाकिफ है, आपके दिल में जो ख्वाहिश है उससे वाकिफ है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, जो चाहे कर सकता है। हजरत सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ताला ने पहाड़ में से निकाल के दिखा दी। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के हाथों बहुत से मौज़ात का इजहार फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के तख्लीक किया, हजरत ईसा को बगैर वालिद के तख्लीक किया। हर अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जो मुमकिन है, जो चीज मारिज वजूद में आ सकती है, अल्लाह ताला उस पर कादिर है। इसलिए जब मांगना चाहिए तो उसी से मांगना चाहिए। और एक और तबका है, वो
अल्लाह से बराह रास्त मांगने के बजाय वो मन्नतें मानता है, वो दूर दराज जाता है, आमिलों को ढूंढता है, पीरों फकीरों को ढूंढता है, उनके पास जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सही भी हैं। आप बिल्कुल एक मज़ार पर जाएँ, उनका वसीला पेश करें, दुआ करें। आप किसी अल्लाह वाले के पास जाएँ, उनसे दुआ करवाएँ। लेकिन आप कम से कम खुद तो अल्लाह से दुआ करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद अल्लाह को पुकारते ही नहीं, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ ही नहीं करते, बल्कि हमेशा उनकी यही अ, जिस तरह वो लोग जो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, इसी तरह ये दूसरा तबका जो है, वो कहीं न कहीं भागता रहता है, कहीं से धागे लेता है, कहीं से कुछ काम करता है, लेकिन वो खुद जो है वो गिड़गिड़ा कर तहज्जुद में सजदा रेज़ होके अल्लाह ताला से उसे जो चाहिए उसका मुतालबा नहीं करता। इसलिए एक बैलेंस रिक्वायर्ड है कि अल्लाह से भी दुआ करें बराह रास्त, बल्कि अल्लाह से पहले दुआ करें और उसके बाद जो जायज़ असबाब हैं, अब चाहे वो मादी अशिया हो, मेडिकल हो, आपकी नौकरी की तलाश में आप रेफरेंसेस तलाश कर रहे हैं, आप रिश्ते के लिए किसी से बात करते हैं, या फिर वो और दीनी रूहानी हो कि आपने किसी पीर से, किसी आलिम से दुआ करवाई, ये सब अपनी जगह बरहक हैं, जायज़ हैं, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ को ना भूलें, ये एक बहुत मज़बूत शय है। अल्लाह ने फरमाया है कि जब मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, तो बस अब तुम्हें भी चाहिए फल यस्तजीबू ली कि तुम मेरा हुक्म मानो, वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हिदायत पा जाएं। तो बस तुम्हारा काम यह है कि अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखो। अल्लाह पर ईमान का मतलब यह है कि कुरान पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर, जिन्नात पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, कयामत पर, हर एक चीज पर पुख्ता ईमान हो, तो फिर तुम हिदायत पा जाओगे। अब आगे यहाँ पर चंद रोज़ों के अहकाम का ज़िक्र है। इस सूरह बकरा के इस हिस्से में हज के अहकाम भी हैं, रोज़ों के अहकाम भी हैं। अभी चंद रोज़ों के अहकाम गुज़रे, फिर जिहाद का भी ज़िक्र है मुख्तलिफ हिस्सों में, और अभी इंशाअल्लाह चंद दर्स बाद जो है वो तलाक के भी अहकाम आएंगे। तो हम इंशाअल्लाह बहुत से अहकाम को अलहदा-अलहदा तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ उतना ही ज़िक्र करेंगे कि जितना उस कुरान की आयत में दिया होगा। उसके अलावा और दीगर अहकाम को नहीं देखेंगे, वरना वक़्त जो है वो हमारे हाथ से निकलेगा। आगे अल्लाह ने फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। असल में पहले ये अहकाम थे कि रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले मुसलमान हर महीने में 3 रोज़े रखा करते थे। फिर रमज़ान के रोज़े लाज़िम हो गए, और पहले हुक्म ये था कि जो शख्स इफ्तार के बाद सो जाए, तो अब वो सोने के बाद अगर वो सोकर उठता है, चाहे वो सहरी से पहले उठ गया, मसलन आपने इफ्तार की, आप इफ्तार के बाद आप रात को 9 बजे सो गए, अब आप चाहे सहरी से पहले उठ जाएं, लेकिन अब आपको खाना पीने की इजाजत नहीं है, और ना ही अपनी जोजा के करीब जाने की इजाजत है। करिए तो ये तो हुकूक ज़ौजैन इख्तियार करने की आपको इजाज़त नहीं है। तो इसमें बाज़ सहाबा जो थे वो मुश्किल में पड़े, वो उनसे मुगालता हुआ, उनसे इस मामले में गलती हुई, तो फिर अल्लाह ताला ने ये आसानी का मामला फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, कि तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। यानी अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इफ्तार के बाद सोए हो, जागे हो, चाहे कितनी बार सोते जागते रहो, जब तक तुम रोजे की हालत में नहीं हो, पूरी रात जो है रोजे की, उस पूरी रात में आप खा पी भी सकते हैं, और आप जब चाहे अपनी औरत के करीब भी जा सकते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। कुरान और हदीस का बड़ा खूबसूरत उसलूब है। अभी तो आप आगे देखेंगे कि कुरान ने हर चीज का हुक्म बयान किया है। निकाह, तलाक, मर्द और औरत के दरमियान पेचीदा मसाइल, हर चीज को खोलकर बयान किया गया है, लेकिन हर चीज को किनायतन बयान किया है, एक खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, कि जिसमें अगर एक मजलिस में उन अहकाम को कुरान और हदीस के अंदाज से बयान किया जाए, तो लोग उसके मफहूम को समझ भी जाते हैं, और किसी की तबीयत पर यह नागवार नहीं गुजरता। तो अब आप यहाँ पर कुरान का ये उसलूब देखें कि अल्लाह फरमाता है कि ये जो मर्द और औरत हैं, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम उनके लिए लिबास हो, वो अंतुम लिबासुल्लाहुन्ना, और ये मर्द जो हैं ये उनके लिए लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास के मुख्तलिफ काम होते हैं। जब आप लिबास पहनते हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि आपकी शर्म की हिफाजत हो, यानी आपके आपके सित्र की हिफाजत हो, क्योंकि अगर सित्र किसी पे जाहिर हो, तो आप इंसान जो है वो अपनी
ذلت محسوس کرتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس کا چھپانا ضروری ہے. انسان کا وقار زائل ہوتا ہے اگر ستر ظاہر ہو. تو پہلا کام تو لباس کا یہ ہے کہ ستر کی حفاظت. دوسرا کام یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ سردی ہے تو آپ کو سردی سے حفاظت دیتا ہے, آپ موٹے کپڑے پہنتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو زینت دیتا ہے, آپ کو نکھار کے پیش کرتا ہے, اسی لیے آپ ایک سے ایک اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کا لک جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو یہ جو مرد اور عورت ہے, یہ جو شادی کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا نظام رکھا ہے, اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر کچھ شہوت کو پیدا کر دیا ہے, اور جس طرح اس کی کھانے پینے کی ضروریات ہیں اسی طرح دیگر ضروریات بھی ہیں. تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا. آج مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. ان کے لیے نکاح ایک بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ قانونی طور پہ بہت سی چیزوں پر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. پھر اگر وہ نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بڑے مالی نقصانات ہوتے ہیں, بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے وہ ایک دوسرے کا لباس نہیں بننا چاہتے, بلکہ وہ جانوروں کی طرح اپنی شہوت کو پورا کر کے اور وہ بے نیاز ہونا چاہتے ہیں. لیکن دین نے بڑا اچھا کانسیپٹ دیا, اور دین کہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے کے لیے اس انداز سے ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت گزارنے کے لیے ہوں, بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں, کہ اب دونوں کے جو عیب ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے چھپاتے ہیں, دونوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور اس طرح شریعت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے, اس طرح ایک اسلامک سوسائٹی میں بڑے پاکیزہ انداز میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اولاد بھی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی بے شرمی کا عنصر نہیں ہوتا, بلکہ ایک بڑے شرم و حیا سے ایک خاندان اسلامی سوسائٹی میں وہ نشو و نما پاتا ہے, اسی طرح وقت گزرتا ہے. اور اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں, کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں, ایک دوسرے کو ڈھکتے ہیں, ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں, اور ایک دوسرے کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے. فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. وعفا عنکم, اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تو اب ان سے ہم بستری کر لو, اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو, یعنی اپنی اولاد کو تم طلب کرو, اولاد کی خواہش رکھو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ, اب یہاں پر سحری کا حکم آیا کہ تم کھاؤ اور پیو. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا اور سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. یعنی طلوع فجر کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب تک کہ سفیدی اور تاریکی جب اس میں امتیاز پیدا ہو جائے تو بس اب تم اس تک جو ہے وہ کھاؤ. ثم اتم الصیام الی اللیل, اور پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو. تو ایک طرف روزے کا ابتدائی وقت ذکر فرما دیا یعنی طلوع فجر, اور دوسری طرف روزے کا اختتام فرما دیا کہ رات آنے تک. تو جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی مغرب ہوتی ہے روزے کا وقت ختم ہوتا ہے, اور جیسے ہی طلوع فجر ہوتا ہے تو اس میں روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ ایک چند احادیث سے ایسا نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھا پی لیا کرو اور اپنی حاجت کو پورا کرو. اور حرمین میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا, بعض لوگوں سے یہ سوال بھی سنا کہ یہ جو کچھ احادیث ہیں ان سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں کوئی لقمہ ہے تو چاہے اذان شروع ہو جائے چاہے وقت شروع ہو جائے آپ کھاتے پیتے رہیں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وقت شروع ہوا فوراً سے آپ نے روک دینا ہے. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف میں بڑی واضح طور پر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال کی اذان پر کھاتے پیتے رہو اور یہاں تک کہ ام مکتوم اذان دیں. تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں پہلی اذان ہوتی تھی جو طلوع فجر کے وقت نہیں ہوتی تھی بلکہ اس سے پہلے ہوا کرتی تھی, اور وہ اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے. اور اس اذان کا مقصد یہ تھا کہ روز سحری کے لیے اٹھ جائیں لوگ
اور जिन्होंने तहज्जुद अदा करनी है वो तहज्जुद अदा कर लें। तो उसके बारे में हुक्म हुआ कि जब बिलाल अजान दें तो बस तुम खाते पीते रहो। लेकिन जो दूसरी अजान होती थी, जो हकीकतन फजर के वक्त के लिए होती थी, वो हजरत उम्मे मखतूम दिया करते थे। तो बस वो वक्त है कि जब रोजा जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात को याद रखें, अपने जहन में बिठा लें कि फजर में आम तौर पे पाकिस्तान में या बाहर भी जब रमजान में अजान दी जाती है तो अजान का मतलब ही यह है कि वक्त शुरू हो चुका है। अजान वक्त शुरू होने से पहले नहीं है शुरू होती। वक्त शुरू होने या तो शुरू होते ही अजान हो जाएगी या शुरू होने की कुछ देर बाद होगी। तो सही तरीका तो यह है कि आप अपने पास कैलेंडर रखें जिसमें आपको वक्त मालूम हो कि आज सहरी का वक्त 4:30 है, 4:32 है। और अब चाहे मस्जिद से मौअज़्ज़िन साहब अजान शुरू करें या ना करें, आपने खाना पीना उस वक्त तक बंद कर लेना है। क्योंकि अगर तुलुए फजर के बाद आपने एक लुकमा भी हलक से उतारा तो अब आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। अजान असलन जो है वो वक्त के लिए नहीं होती, बल्कि अजान जमात के लिए होती है। यही वजह है कि रमजान के अलावा आप देखते हैं कि फजर की अजान जो है वो काफी देर से होती है, क्योंकि अजान जमात से 15 से 20 मिनट पहले दी जाती है मगरिब की नमाज के अलावा। लेकिन रमजान में ये एक और चीज हो जाती है कि लोगों की आसानी के लिए जैसे ही वक्त शुरू होता है फौरन अजान शुरू कर दी जाती है। तो ये लोगों की आसानी के लिए है। लेकिन अगर मसलन मौदन साहब थोड़े लेट हो जाएं या अभी आपने अजान शुरू हुई और आपने कहा यार अभी अजान खत्म तो नहीं हुई ना, बस खाते रहो, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। तो ये इस अंदाज से शरीयत के अहकाम को हल्का नहीं लेना चाहिए, बल्कि शरीयत के वाज़े अहकाम है उसकी पाबंदी का लिहाज रखना चाहिए। अब जब अजान के दौरान आप खाते रहें, अल्लाह माफ करने वाला है, तो फिर दिन में भी खा लें, उसमें भी अल्लाह माफ कर देगा। तो इसलिए जो अहकाम बयान हुए हैं उनके मुताबिक अमल करें। अपनी तरफ से अपनी नई नई बातें निकालने से परहेज करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम आते मुस्सियाम इलल्लैल, फिर रात आने तक रोजों को पूरा करो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून, और तुम औरतों से हम बिस्तरी ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ से हो। एतिकाफ का मतलब होता है रुकना, और एक होता है नफली एतिकाफ कि आप मस्जिद में पहुंचे और आपने कुछ देर के लिए नियत की कि मैं इतनी देर मस्जिद में बैठा हूं, तो वो नफली एतिकाफ हो गया। और एक है सुन्नत एतिकाफ जो रमजान में 30 दिन का, 20 दिन, 10 दिन का होता है, या फिर नफली एतिकाफ 3 दिन का होता है। जब इंसान एतिकाफ की हालत में हो, यानी मस्जिद में रुकने की नीयत से बैठा हो और उसके कई अहकाम हैं, तो उस हालत में भी अब वो अपनी औरत से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सवाल होगा कि मस्जिद से तो इंसान निकलता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल पहले के दौर में मस्जिद के अंदर अटैच बाथरूम नहीं हुआ करते थे। बहुत से ऐसे अहकाम हैं कि जिसमें मोतकिफ मस्जिद से जरूरत के तहत निकल सकता है। मसलन उसके अब वो उसका घर करीब है तो वो मस्जिद से निकलेगा, अपने बाथरूम में जाएगा, उसे गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल करेगा, वुजू करके वापस आ जाएगा। और रास्ते में अगर कोई जनाजा है तो उस पर ताजियत कर सकता है। तो उन उन अगर मसाइल को आप सामने रखें तो उसमें यह बयान कर दिया कि हाँ, पहले यह बयान किया कि रमजान की रातों में हम बिस्तरी की इजाजत है, लेकिन जब इंसान एतिकाफ की हालत में हो तो अब उसमें रात हो या दिन उसमें इजाजत नहीं है। तिल का हुदूदुल्लाहि फला तकरबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं तो इनके पास ना जाओ। ये अल्लाह की बयान करदा हुदूद है। ये अहकाम किसी मौलवी ने बयान नहीं किए, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, ये गवर्नमेंट के लॉज नहीं है, ये अल्लाह के बयान करदा कवानीन है। तो बस इनके तुम इनके करीब ना जाओ, इनको क्रॉस ना करो, बल्कि जो अल्लाह ने अहकाम बयान कर दिए बिल्कुल उनकी पाबंदी करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तकून, अल्लाह यूं ही लोगों के लिए अपनी आयात खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार हो जाएं। वला तअकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। व तुदलु बिहा इलल हुक्कामी, और ना हाकिमों के पास उनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ, लितअकुलु फरीकम मिन अमवालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तालमून, कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर जान बूझ कर खा लो। तो बस अल्लाह ने फरमा दिया ला तअकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। नाहक खाने से क्या मुराद है? आप किसी से व्यय करते हैं, आपने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, अपनी चीज बेची, जब आप उससे हकदार के जब आप पैसे लेते हैं वो आपका हक है, वो आपका हक का माल है। आप नौकरी करते हैं, आप उजरत पर हैं, आपने नौकरी की और उसकी आपको सैलरी मिली, ये आपका हक था। लेकिन अगर आपने एक शख्स से उजरत तय की
لیکن وہ کام نہ کیا اور بعد میں اجرت طلب کی، تو اب یہ ہو گیا ناحق مال کھانا۔ آپ نے کسی کو دھوکے سے مال بیچ دیا، غلط خراب مال تھا، اس کی اتنی قیمت نہیں تھی، اور وہ آپ نے اس سے مال حاصل کر لیا، یہ ہو گیا ناحق۔ آپ نے کسی سے مال چھین لیا، آپ نے اس کا مال ناحق کھا لیا۔ آپ نے کسی سے مزدوری کروائی اپنے گھر میں اور بعد میں منع کر دیا، ماسی کو 20 دن رکھا آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، پھر نکال دیا اور پیسے بھی نہیں دیے، یہ اس کا مال ناحق کھانا ہے۔ آپ نے کسی سے رشوت لے لی، یہ مال ناحق کھانا ہے۔ تو اس طرح کے تمام طریقے، اسی طرح سود کو کھانا، آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس سے سود کا مطالبہ کیا، تو وہ جو سود پہ آپ نے اضافی رقم حاصل کی وہ ناحق مال ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناحق مال میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا کہ اس مال کو نہ کھاؤ۔ اس میں مثلا سب سے پہلے دیکھ لیں، اگر کسی کا مال ہے جو آپ نے ناحق کھایا ہے، مثلا آپ نے اپنے گھر میں کسی سے مزدوری کروائی، کام کیا، اسے مال نہیں دیا، اب آپ کو خیال آیا کہ تقریباً 10-15 ہزار کا کام تھا، رنگ کا کام کروایا تھا، اسے پیسے نہیں دیے تھے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں، اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو آپ اس کے ورثاء کا معلوم کریں کہ کیا اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے کون ورثاء ہیں، اس تک وہ مال پہنچائیں۔ اور اگر آپ کو اس کے ورثاء کا بھی علم نہیں ہوتا تو اب آپ پر اتنا مال صدقہ کرنا لازم ہے کہ آپ صدقہ کریں اور اس شخص کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی گورنمنٹ کا مال کھایا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کا مال غصب کر لیتے ہیں، ساری ساری زندگی کھاتے ہیں، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال آپ گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں جمع کروا دیں۔ مثلا پاکستان میں ڈیم فنڈ شروع ہوا، آپ نے جتنا مال اپنی زندگی میں گورنمنٹ کا غصب کیا تھا آپ اسے ڈیم فنڈ میں دے دیں، کسی گورنمنٹ کے ویلفیئر کے ادارے میں دے دیں۔ اسی طرح وہ مال کہ جو آپ نے سامنے والے سے ناحق لے لیا، مثلا سود کی رقم آپ نے کسی بینک سے لی، آپ نے سیونگ سرٹیفکیٹس بنوائے، اور وہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں تھے، کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عام فکس پرسنٹیج پر آپ کو پروفٹ ملتا تھا، اور سال بہ سال مثلا آپ نے 5 سال کے لیے رکھوائے، 1 لاکھ کا سرٹیفکیٹ تھا، 5 سال بعد آپ کو 2 لاکھ روپے ملے، تو اب آپ جو 1 لاکھ روپیہ ہے وہ تو آپ کا اصل ہے، وہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ ہے، وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اب جو دوسرا 1 لاکھ روپیہ ہے وہ سود ہے، وہ خالصتاً حرام ہے، وہ اس قدر حرام ہے کہ اس سے جتنا جلدی جان چھڑائی جائے اتنا اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ پیسہ کسی کو صدقہ کر دینا یہ لازم ہے، اور جب آپ صدقہ کریں تو سامنے والے کو نہ بتائیں کہ یہ سود کا پیسہ ہے، بلکہ اس حکم کو یاد رکھیں کہ وہ مال کہ جس کی حرمت یعنی جس کا حرام ہونا وہ قطعی ہو، پکا پتا ہو۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کی حرمت ظنی ہوتی ہے، مثلا بینک کی نوکری، اب اس میں کوئی چیز، نوکری کے پیسے حلال ہیں حرام ہیں، اس میں ایک ذنیت ہے۔ فوٹوگرافی کی رقم لینا، یہ جو اداکار ہیں یہ اپنی جو سیلریز وصول کرتے ہیں میڈیا چینل سے، اس کی رقم، جو دیگر رقم، یہ جو رقمیں ہیں، ان کی جو حرمت ہے یہ ذنی ہوتی ہے، یعنی کچھ حلال ہوگا کچھ حرام ہوگا، وہ اس پر منحصر ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو 100% قطعی حرام ہوتی ہیں، مثلا آپ کے اکاؤنٹ میں خالصتاً سود کا پیسہ رکھا ہے جو آپ نے سود سے کمایا پچھلے کئی سالوں سے، اور اس اکاؤنٹ میں دوسرا کوئی پیسہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس اکاؤنٹ میں سارا پیسہ یہ حرام قطعی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی سے رشوت لی تھی اور وہ رشوت کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ حرام ہے۔ آپ نے کسی کا مال چوری کیا، وہ حرام ہے۔ تو جس مال کے متعلق آپ کو علم ہو کہ یہ حرام قطعی ہے، پکا حرام ہے، ایسا مال جو ہے اگر آپ ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اس بات کو سنیں، اس بات کو ضرور سمجھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا مال کھا پی کر، لوگوں کی مثلا وراثت دبا کر، آپ نے کسی کا حق دبا لیا، اب آپ صدقہ کرنا شروع ہو گئے، اور آپ نے کہا یار صدقہ تو کرتا ہوں، اور آپ نے وہ مطالبہ کرتا رہا آپ سے، آپ نے اس کو پیسہ نہ دیا، تو یہ جو آپ نے اس کا مال دبایا ہے یہ ناحق ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سود کھایا، آپ نے کئی سال سیونگ سرٹیفکیٹ سودی رکھے، اب آپ جو ہے آپ کو وہ مال ملتا ہے تو آپ ایک 10,000 سیلانی میں دیتے ہیں، 10,000 عیدی میں دیتے ہیں، کچھ مسجد میں دیتے ہیں، اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما، آپ کافر ہو جائیں گے۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ وہ مال کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سود جو ہے اللہ سے جنگ کرنا ہے، جو حرام قطعی مال ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ تو کفر ہے۔
اسی طرح مسجد تعمیر کروا دینا حرام مال سے یہ کفر ہے، لوگوں کو حج اور عمرے پہ بھجوا دینا، اس لیے اس بات کو ضرور یاد رکھیں۔ اس لیے اس طرح کا جو مال ہو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں اور اس پر ثواب کی نیت نہ کریں، یعنی آپ اس پر اللہ سے بلکہ معافی چاہیں کہ اللہ میں نے یہ غلط مال کما دیا، یہ ناحق مال ہے، یہ سود کا مال ہے، اس سے میں بغیر ثواب کی نیت کے بس کسی بھی غریب کو آپ ادا کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو، بالاسم وانتم لا تعلمون، اور جان بوجھ کر، یعنی یہ نہ ہو کہ تم کسی وکیل کو کسی جج کو رشوت دے دو اور ان سے کیس جیت جاؤ، یہ تو بڑی عام بات ہے، اس میں یہ تو پاکستان میں تو بڑا عام ہے، کورٹ میں جانا، رشوت دینا، اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا، کسی کا مال ضبط کر لینا، لیکن قیامت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ لوگ آتے تھے اور حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس چاند کا کیا معاملہ ہے، کبھی باریک لکیر کی طرح دکھائی دیتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا شرعی اعتبار سے کہ آپ ان سے کہیے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ تو چاند جو ہے وہ وقت کی علامت ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اس شرعی احکام کے لیے۔ رمضان کب شروع ہونا ہے وہ چاند بتائے گا، اس پہ بڑے آج کل مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چاند بتائے گا کہ کون بتائے گا، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے جب چاند آئے گا تو رمضان شروع ہوگا۔ اسی طرح قربانی کی تاریخ، حج کی تاریخ، اسی طرح آپ کے درمیان کے روزے 13 14 15 کے روزے، وہ یہ تمام احکام کس انداز سے پتہ چلیں گے۔ اسی طرح عدت کی مدت کا تعین یہ چاند کی تاریخ سے پتہ چلتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چاند جو ہے یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ اب دیکھیں جو چاند کا کم اور چھوٹا ہونا ہے، بڑا اور گھٹنا ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق علم توقیت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن میں یہ ہے کہ آپ شرعی احکام بیان کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا یہاں پر بیان کیا، باقی اس کا کیا سائز ہوتا ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے، کس وقت پہ آتا ہے، کب اس کا گرہن لگتا ہے، وہ تمام کا تعلق علم توقیت سے ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں ہے کہ آپ اسے ہر ایک پر واضح کریں۔ آگے فرمایا ہوا، اچھا یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک کیلنڈر ہجری ہے وہ اسلامی ہے، اور جو دوسرا کیلنڈر ہے جو انگلش کیلنڈر ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں یا عام طور پر جو پوری دنیا میں رائج ہے، جو سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، تو وہ غیر اسلامی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ برسی اس اعتبار سے مناتے ہیں، سالگرہ اسلامی اعتبار سے مناتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس بات کی تخصیص نہیں کی کہ چاند جو ہے وہ اسلامی ہے اور سورج غیر اسلامی ہے، یہ ایک اس کی اپنی مشیت ہے کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نمازوں کے اوقات سورج سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں آپ سورج کے ذریعے، آپ جو انگلش کیلنڈر ہے اگر اس کے ذریعے سیٹ کرتے ہیں کہ ہر پہلی جمعرات کو، پہلی اتوار، یا آپ انگلش تاریخ سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہر پہلی اس تاریخ کو جو ہے وہ یہ کام ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، سورج اور چاند دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ آگے فرمایا اور یہ کوئی نیکی نہیں، بس آخری آیت کرتے ہیں اس کے بعد ہم درس کو ختم کریں گے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ انصار یعنی جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کی پہلے سے یہ عادت تھی کہ جب وہ حج سے لوٹتے تھے تو وہ اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے اور آگے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو جب ایک انصاری آگے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اسے ملامت کرنا شروع کیا کہ تم کیوں آگے سے داخل ہوئے، پیچھے سے داخل ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح یہ چاند جو ہے اس کا نکلنا گھٹنا یہ ایک
آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی علیحدہ سے اپنی نوعیت کی نیکی نہیں. بالکل اس طرح وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اس لیے یہاں سے یہ پتا چلا کہ اپنے طور پر کسی چیز کو نیکی قرار دے دینا یہ غلط ہے جب تک شرعی حکم نہ آ جائے. اب یہاں پہ ان کا ایک یہ خیالی تصور تھا کہ شاید جب حج سے لوٹا جائے تو پیچھے سے داخل ہونا چاہیے اور وہ نیکی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں کون سا اجر ہے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پر اصل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچاؤ، اور تم چاہے آگے سے داخل ہو. اس سے یہ پتا چلا کہ اپنی طرف سے کوئی نیکی کا تصور قائم کر لینا کہ یہ چیز ضروری ہے، یہ بدعت ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ رجب کی نیاز ہوگی، نیاز پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ نیاز کا کیا تصور ہے، لیکن اب وہ یہ لازم کر دے کہ رجب کی نیاز میں کھیر پوری ہی بنے گی تو ثواب ملے گا، اگر رجب کی نیاز میں بریانی بنا لی جائے تو ثواب نہیں ملے گا. یہ کس نے طے کیا؟ یہ کہاں سے طے ہوا؟ یہ نیکی کہاں سے طے ہوئی؟ یہ کہیں بھی طے نہیں ہے. اسی طرح ہم نے سویم اور 40ویں کے متعلق بات کی. اب یہاں پر کوئی طے کر دے کہ کوئی کسی کا انتقال ہوا رشتہ داروں میں، اور اس نے تیسرے دن کے بجائے دوسرے دن سب کو جمع کر لیا، یا چوتھے دن سب کو جمع کر لیا کہ آؤ مل کے ایصال ثواب کریں، اور اب رشتہ دار اسے ملامت کریں کہ یار سویم تو تیسرے دن ہوتا ہے. تو یہ جو تیسرے دن کی تخصیص ہے یہ شریعت نے تو طے نہیں کی تھی، یہ تو ہم نے طے کی تھی، جو کہ جائز ہے. ہم نے اپنی آسانی کے لیے یہ طے کیا کہ میت کے تیسرے دن جمع ہو کے ایصال ثواب کریں گے، 40ویں دن جمع ہو کے ایصال ثواب کریں گے. لیکن یہ تخصیص عرفی ہے، یہ ہم نے طے کیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص تیسرے کے بجائے 5ویں دن جمع کرتا ہے، یا 40ویں کے بجائے 45ویں دن جمع کرتا ہے، تو یہ شریعت نے تو اس چیز کی تعین نہیں کی تھی، تو ہم کون ہوتے ہیں ملامت کرنے والے؟ اس لیے اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ نیکی وہ ہے جو شریعت نے شرعی حکم سے ثابت ہو. اپنے انداز سے کوئی چیز مقرر کر لینا کہ یہ نیکی ہے، ہمیں اس انداز سے چلنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس پر کاربند ہونا، تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. بس میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. شریعت نے اس بات کا حکم ارشاد فرما دیا کہ عورت جو ہے وہ صرف اپنے محرم کے ساتھ ہی حج کر سکتی ہے. لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے محرم نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے محلے میں کسی بھی حج گروپ میں کسی بھی لیڈر کو اپنا محرم بنا لیا اور حج پہ چلی گئیں. تو انہوں نے کیوں ایسا کیا جب ان پر حج لازم ہی نہیں تھا؟ جب ان پر حج ضروری نہیں تھا تو انہوں نے کیوں اپنے ذہن میں اس چیز کو فکس کر لیا کہ انہیں حج کرنا ضروری ہے، جب کوئی محرم ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ ایسی عورت جو ہے اس کو کتنا اجر ملے گا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حج تو ہو، یعنی شرعی حکم یہ ہے کہ بہرحال اس کا حج تو ادا ہوگا، لیکن وہ کتنا گناہگار ہوگی کہ اس نے بغیر محرم کے اتنا سفر کیا. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہم یہاں پر اپنے آج درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اسی کے آگے سے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.